الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: 12 أوقية ونش. فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية. رواه أبو داود۔ حضرت ابو سلمہ سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہر سے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ 12 اوقیہ اور نصف اوقیہ، یعنی 12.5 اوقیہ چاندی، یہ آپ نے مہر مقرر فرمایا تھا۔ ایک اوقیہ کے اندر 40 درہم ہوتے ہیں، تو 12 اوقیہ اور آدھا اوقیہ یہ بنتے ہیں 500 درہم۔ تو آپ نے 500 درہم مہر مقرر فرمایا۔ بعض علماء نے اسی وجہ سے اس بات کو مستحب قرار دیا کہ نکاح کے موقع پر جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو تو وہ 500 درہم مہر مقرر کرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مہر حضرت علی کے ساتھ نکاح کی صورت میں مقرر ہوا تھا وہ بھی 500 درہم تھا، اسی لیے اس کو مہر فاطمی بھی کہتے ہیں۔ آج کل کے اعتبار سے اگر اس کا وزن معلوم کیا جائے تو وہ 131.25 تولہ چاندی بنتا ہے، تقریباً کوئی 1.5 کلو چاندی سے کچھ زیادہ ہے۔ اور 1 تولہ چاندی جتنے کی ہو، جب مہر مقرر کرنا ہو تو اس کو 131.25 سے ضرب دے دیا جائے تو رقم حاصل ہو جائے گی کہ اتنی رقم مہر فاطمی ہے۔ لیکن اتنا مہر رکھنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے، جو رکھ سکے تو اچھی بات ہے، رکھیں۔ البتہ ہمارے ہاں 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، اور 10 درہم کی مقدار احتیاطاً آج کل کے اعتبار سے 3 تولہ چاندی بنتی ہے۔ تو اگر 1 تولہ چاندی 2000 روپے کی مثال کے طور پہ، تو کم سے کم مہر آج کل کے اعتبار سے احتیاطاً 6000 روپے ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اس سے زیادہ جتنا آپس کی مرضی سے وہ طے کر لیں، اس میں حرج کی بات نہیں۔ امہات المؤمنین میں حضرت ام حبیبہ، ان کا جو مہر تھا وہ سب سے زیادہ مقرر کیا گیا تھا، اور وہ ہزاروں دراہم تھے، لیکن وہ شاہ حبشہ نجاشی نے آپ حضرت والسلام کے اعزاز میں اپنی طرف سے ادا کیا تھا، آپ نے خود ادا نہیں کیا۔ تو حضرت ام حبیبہ کا جب نکاح ہوا تو شاہ حبشہ کی طرف سے یہ مہر مقرر ہوا تھا اور اس کی ادائیگی ہوئی تھی، تو وہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مہر انہی کا تھا۔ مہر کے معاملے میں ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات نام و نمود کے لیے یا دکھلاوے کے لیے یا اپنی ناک اور عزت کے لیے بڑے بڑے مہر مقرر کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ بیوی کو ادا نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ مہر شرعی اعتبار سے بیوی کا حق ہے، اور شوہر کے ذمے یہ قرض ہے، اور اگر کسی کے ذمے قرض ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی بخشش بھی موقوف رہتی ہے، رکی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ قرض ادا کر دیا جائے یا صاحب حق جو ہے وہ اس کو معاف کر دے۔ تو بہت سے لوگ تو ادا ہی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ زبردستی دباؤ ڈال کر بیویوں سے معاف کراتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ایک ظلم ہے، اور یاد رکھیے شرعی اعتبار سے اگر دباؤ ڈال کر زور زبردستی سے معاف کرایا جائے تو معاف بھی نہیں ہوتا، ذمے میں پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اگر خوش دلی کے ساتھ بغیر دباؤ کی بیوی خود ہی معاف کر دے، شوہر کو پورا معاف کر دے یا آدھا معاف کر دے، کچھ معاف کر دے، تو وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ شوہر آسانی سے جو مہر دے سکتا ہے کم سے کم مقدار سے زیادہ، اور بیوی اس پہ راضی ہو، وہ مقرر کرے اور نقد ہی اس کو ادا کر دیا جائے۔ اگر نقد نہیں ہے تو کم سے کم اس کو آہستہ آہستہ کر کے دے دیا جائے، اور یا اس کے بارے میں وصیت کی جائے۔ اگر انتقال ہو جاتا ہے اور میراث تقسیم کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو تقسیم میراث سے پہلے قرضے کی باری آتی ہے، اور ان قرضوں میں بیوی کا مہر بھی شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
برحمتك یا ارحم